नाम मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। قال الله عز وجل وحده لا شريك في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصی پر یہ اختلافات اور نزاعی مسئلے کیوں شروع ہیں۔ مسجد اقصی کے دعوے دار 3 لوگ ہیں۔ مسلم دعوے دار ہیں کہ یہ ہماری مسجد اقصی ہے، جس کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور جس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جاگیر ہے۔ یہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک نے جو مسجد کی شکل میں عطا کی، اس کے مالک ہم لوگ ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ اس مسجد اقصی کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اور یہیں پر ہیکل سلیمانی ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی ایک مکان کی شکل و صورت میں تھا اور اسی میں تابوت سکینہ رکھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اسی میں تابوت سکینہ رکھتے تھے۔ تابوت سکینہ کیا ہے آپ نے سنا ہوگا، اور وقت کی قلت دامن کی ہے ورنہ اس پر بھی تفصیل بیان دیتا۔ تو ہیکل سلیمانی، اور یاد رہے ہیکل سلیمانی واقعی وہیں پہ تھا، واقعی وہیں پر تھا۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا اور ہیکل سلیمانی ہی کے اندر تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا، اور تابوت سکینہ یہیں پر مدفون ہے۔ اسی وجہ سے مسجد اقصی کے پاس میں کئی جگہوں کی انہوں نے اسرائیلیوں نے کھدائی شروع کی۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی یہی ہے، لہذا یہ زمین ہماری ہے۔ اور تیسرے دعوے دار جو ہے وہ کرسچن ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی مسجد اقصی کے قریب ہوئی ہے۔ واقعی اسی مسجد اقصی کے قریب ایک جگہ ہے جس کو بیت لحم کہا جاتا ہے، تقریباً 6 سے 8 کلومیٹر کے قریب میں ہے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ تو اس زمین کے 3 لوگ دعوے دار ہیں، مسلم بھی دعوے دار ہیں، جن کی دلیل یہ ہے کہ میں نے جو بیان کیا۔ اسرائیلی بھی دعوے دار ہے کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ مدفون ہے، اور کرسچن بھی دعوے دار ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وجہ سے یہ زمین ہماری ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کا ذہن نہ پہنچا ہو، روئے زمین پر کون سے حصے سے احرام باندھ کر کے حج کرنا سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ روئے زمین پر کون سی جگہ سے آپ احرام باندھ کر کے جائیں گے تو وہ احرام والا حج سب سے افضل و اعلیٰ قرار دیا جائے گا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حج سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ راویہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، ہم تمام مومنوں کی ماں ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی سے احرام باندھ کر کے حج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کی شرح میں ہمارے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حج وہ ہے جو مسجد اقصی سے احرام باندھ کر کے حرم کعبہ میں داخل ہو کر کے حج کیا جائے۔ سب سے افضل وہ حج ہے مسجد اقصی، فلسطین سے مسجد اقصی میں احرام باندھ کر کے اور اس کے بعد میں جو ہے حج کیا جائے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی سے احرام باندھے گا اور حج کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس مسجد اقصی میں جو نماز پڑھے گا اور میری مسجد میں جو نماز پڑھے گا تو میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب مسجد اقصی میں 4 نمازوں کا ثواب ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50,000. سنا ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ, مسجد نبوی میں جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں 4 نمازیں جو مسجد اقصی میں پڑھے گا گویا کہ اس نے ایک نماز مسجد نبوی میں ادا کی. اس کو 4 پر تقسیم کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مسجد اقصی میں جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے اسے 12,500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مسجد اقصی میں جو ایک نماز پڑھتا ہے یعنی ظہر کی نماز پڑھیں گے یا عصر کی تو 12,500 ظہر کی نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ کانا دجال 40 دن کے اندر پوری ہوئی زمین پر وہ گشت کرے گا, بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دے گا, یہاں تک کہ حرم کعبہ میں وہ داخل نہیں ہوگا, حرم مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. بارہ آپ سنتے ہیں, لیکن 2 جگہ اور ہے جہاں پر داخل نہیں ہوگا. انہی میں سے ایک جگہ یہ ہے کوہ طور پر وہ داخل نہیں ہوگا کانا دجال, اور چوتھی جگہ وہ ہے مسجد اقصی میں کانا دجال داخل نہیں ہوگا. 4 جگہ پر کانا دجال نہیں داخل ہوگا. وہ 4 جگہ کون سی جگہ ہے؟ حرم مکہ یعنی مکہ معظمہ میں کانا دجال داخل نہیں ہوگا, حرم مدینہ میں داخل نہیں ہوگا, اور اس کے بعد میں مسجد اقصی میں بھی داخل نہیں ہوگا, اور کوہ طور پر بھی نہیں داخل ہوگا. بہت سے سامعین کرام, یہ مسجد اقصی کی اہمیت و فضیلت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات و قوائد کو بیان کرتے ہوئے مسجد اقصی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے صحابہ کو مطلع فرمایا, مخاطب کیا اور فرمایا کہ جب داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد میں اس کی تکمیل سلیمان علیہ السلام تکمیل کے قریب پہنچے تو اللہ عز و جل وحدہ لا شریک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے سلیمان, تم نے مزدوری کی, میری اس عبادت گاہ کو تعمیر کیا, اس مسجد کو تعمیر کیا, اس کے عوض میں کیا چاہتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا, مولا مجھے 3 چیزیں عطا فرما, 3 چیزیں مجھے عطا فرما. پہلی چیز جو آپ نے مانگی وہ یہ کہ مولا تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہت نہ عطا کی گئی ہو. آپ کی بادشاہت کیسی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی حکومت چرند پرند درند جنات و شیطانوں پر بھی تھی, ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی. 4 بادشاہ ایسے گزرے جو پوری دنیا پر حکومت کیا, لیکن سلیمان علیہ السلام کی طریقے سے کسی نے حکومت نہیں کی. آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی, چرند اور پرند اور درندوں پر بھی. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہوا میں تخت سلیمانی ہوا میں آپ جاتے رہتے تھے, ہوا کو جیسا حکم فرماتے تھے ویسا ہوا آپ کی باتوں کو تسلیم کرتی تھی. دوسری دعا یہ تھی کہ مولا تعالیٰ میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو. مولا جب میں کوئی فیصلہ کروں, جب میں عدالت میں بیٹھوں, کسی کے درمیان عدل و انصاف کروں, وہ میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو. اور تیسری دعا یہ کی, غور سے سننا, تیسری دعا یہ کی جس پر اسرائیلی عمل کرتے ہیں لیکن مسلمان سستی برتتے ہیں. تیسری دعا یہ کی کہ مولا تعالیٰ جو اس مسجد اقصی میں خالص اس مسجد اقصی کے ارادے سے آئے, نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے, اور مولا تعالیٰ اس مسجد اقصی میں نماز پڑھ لے تو مولا تعالیٰ اس کو ایسی ہی صاف و شفاف فرما دے جیسے کہ آج ہی اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا. صرف سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا کوئی مقصد نہ ہو, صرف یہ مقصد ہو کہ میں مسجد اقصی میں جا رہا ہوں, مسجد اقصی میں نماز پڑھوں گا, تو سلیمان علیہ السلام بارگاہ عزت میں عرض کرتے ہیں مولا اس مسجد کو میں نے میرے والد محترم نے تعمیر کیا, مولا تعالیٰ اس کو خصائص عطا فرما, خصوصیت عطا فرما, اور مولا تعالیٰ اس کو ایسا ہی پاک و صاف فرما دے, اس کو ایسا ہی صاف و شفاف فرما دے کہ گویا کہ آج ہی اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, یعنی بے گناہ فرما دے, اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. روایتوں میں آتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک نے یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی, اور وحی کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس سرزمین فلسطین کو ملک شام کو میں تمہاری اولاد سے آباد کروں گا.
शाद व आबाद करूंगा, यहाँ तक कि इसमें बरकतें भी अता करूंगा, इल्म भी अता करूंगा, नबूवत भी अता करूंगा। और आखिरी में अल्लाह ताला ने वही की कि एक नबी या हरम ही आएंगे जो हरम के रहने वाले होंगे, यानी हरम मक्का के रहने वाले होंगे, उनकी उम्मत आएगी और आने के बाद में इस मस्जिद अक्सा के ढांचे को नए सिरे से तैयार करेगी, यहाँ पर मस्जिद अक्सा की तामीर करेगी। उसी इंतजार में कि अल्लाह ताला वो वक्त हमें दिखाए, हम हिंदुस्तान से जाकर के उस मस्जिद की तामीर करें। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इमाम मेहदी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आएंगे। आने के बाद में यहाँ से जो जुल्म है, जुल्म ज्यादती खत्म करने के बाद में आप जो है मुल्क शाम पहुंचेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इजलाल होगा और उसी गिरोह में इंशाअल्लाह हमारी औलादें शामिल होंगी। रिवायतों में आता है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल वहदहु ला शरीक मुल्क शाम की ही सरजमीन पर, मुल्क शाम ही की सरजमीन पर मैदान महशर कायम फरमाएगा। मैदान महशर कहां पर कायम होगा? मुल्क शाम की सरजमीन पर। और ये फिलिस्तीन जो है ये मुल्क शाम का एक हिस्सा है। मालूम हुआ कि यहां भी मैदान महशर कायम होगा। तमाम दुनिया के लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे और उठने के बाद में मुल्क शाम, मुल्क फिलिस्तीन की सरजमीन पर हाजिर होंगे और वहीं पर हिसाब व किताब होगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इसके अलावा और दीगर रिवायतें मौजूद हैं जिससे ये मालूम होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की अहमियत व फजीलत पर बहुत सारी बातें आपने सहाबा को होश गुजार की। एक रिवायत में आया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मस्जिद अक्सा तक नहीं पहुंच सकते हो, अगर किसी तरीके से तुम इमदाद नहीं कर सकते हो, तो हर में मक्का और मदीना में बैठ करके मुस्तफा करीम फरमाया कि कम से कम वहां के चिराग के लिए तेल ही यहां से भिजवा दो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो यहां से उसके चिराग को रोशन करने के लिए तेल ही भिजवा दो। सहाबा को तालीम दे रहे मुस्तफा करीम। बहुत सामीन किराम, मुस्तफा करीम ने तरगीब दी, उम्मत को, सहाबा को उभारा कि मस्जिद अक्सा की इमदाद करते रहो। और क्यों ना इमदाद करें? क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल वहदहु ला शरीक ने याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि इस मस्जिद को जो आबाद करेंगे वो कोई और आबाद नहीं करेंगे, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया के लोग इसको आबाद करेंगे। इस मस्जिद अक्सा के हैकल को, ढांचे को ही बनाएंगे। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, एक वक्त आएगा वो मस्जिद अक्सा दोबारा तामीर की जाएगी। और याद रहे, कुछ लोग कंपाउंड को दिखा करके कहते हैं ये कुब्बे सखरा है, ये मस्जिद अक्सा है, ये नहीं। ये सही बात ये कि पूरा कंपाउंड जो है मस्जिद अक्सा है। उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। दीवारें गिरिया, इजराइली दावा करते हैं दीवारें गिरिया, ये दावा करते हैं कि हैकल सुलेमानी की एक दीवार अभी बची हुई है। सही बात ये कि पूरा कंपाउंड भी मस्जिद अक्सा है और पीले कलर का मस्जिद ही का एक हिस्सा है। लेकिन वहां से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज आसमानी की इब्तिदा हुई थी। मेराज आसमानी की इब्तिदा वहां से हुई थी। कुछ लोग कहते हैं ये मस्जिद नहीं, मस्जिद पूरा कंपाउंड ही है। और अगर आपको यकीन ना हो तो 1,24,000 जो लोग नमाज पढ़ेंगे कितनी जगह पढ़ेंगे, आप उसको तकसीम करने के बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये 33 एकड़ जमीन, 35 एकड़ जमीन, ये सब में अंबिया किराम तशरीफ फरमाते हैं। इसकी बहुत तारीखी हैसियत है। बस ये मैं चंद बातें आपकी गोश गुजार कर दिया। इंशाअल्लाह इस मौके पर अगर जरूरत पड़ी तो कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और इंशाअल्लाह जो हदीसें किताबों के अंदर मौजूद हैं उन अहादीस को आपके गोश गुजार किया जाएगा। दुआ गो हूं और काबिल मुबारकबादी पेश करता हूं जिन लोगों ने इस मजलिस का एहतमाम किया। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ईंट की तरीके से है। उस इमारत की ईंट की तरीके से है कि अगर एक ईंट को निकाल दिया जाए तो वो इमारत कमजोर हो जाती है। ये सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए कमजोरी नहीं, हमारे लिए भी कमजोरी है। आज उन पर जुल्म हो रहा है, उसके बाद हम पर जुल्म होगा। तो मुस्तफा करीम फरमाते एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए उस इमारत की ईंट के मिसाल की अगर एक ईंट को निकाल दिया जाए तो वो दीवार कमजोर हो जाती है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अपनी दीवार को कमजोर मत करो। हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि मोमिन की दुआ मोमिन के लिए असलहा है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम दुआएं जरूर दे सकते हैं। और फिलिस्तीनियों के लिए यहां से पैगाम तो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हम पैगाम पहुंचाते हैं। तुम्हारे लिए खुशखबरी मुस्तफा करीम ने दी कि एक जमात होगी, एक गिरोह होगा जो हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा। अगर इस हदीस की तनाजुर में आप देखा जाए तो आज वो फिलिस्तीनी इस हदीस के मिस्ताक सच्चे उतरते हैं कि हमेशा हक के लिए लड़ रहे हैं, हमेशा हक के लिए लड़ रहे हैं। मस्जिद अक्सा की तामीर के लिए आबादो शादो आबाद के लिए लड़ रहे हैं। यह मस्जिद हमारी है, इसको आबाद करेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम,
تو یہ مسجد اقصی کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ وہاں کے لیے ہم دعا دے سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے اسلحہ ہے اور یہی ہم فلسطینیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ عز و جل لا شریک مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کے نزول اجلال کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت فرمائے. اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے ہوئے زمین پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت فرمائیں گے. وہ مسجد اقصی پر اسلامی جھنڈا لہرائے گا, اسرائیل پر بھی اسلامی جھنڈا لہرائے گا, پوری دنیا پر ایک حکومت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام حکومت فرمائیں گے, امام مہدی حکومت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم لوگ تو اس کا انتظار نہیں کر رہے ہیں, لیکن شدت کے ساتھ میں جو ہے فلسطین کے لوگ, ملک شام کے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اسرائیلی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کانا دجال کا انتظار کر رہے ہیں. تو بہت سامعین کرام اپنی تاریخوں کو یاد رکھیں. جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس قوم کو صفحے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. اور بہت سامعین کرام میں بس اتنی اپیل کروں گا کہ کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. میں مبارکبادی پیش کر رہا ہوں جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اور تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا. میں بیان خیر کو دوبارہ وقت موقوف کر رہا ہوں. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں الوداع لیتی ہوں. آپ کی دنیا کام ملے. دیکھتے رہیے CBN. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. خبروں میں سچائی سے آپ کے پاس, کیونکہ ہم سچ دکھاتے ہیں. ہمارے CBN News 18 چینل کو سبسکرائب کریں. جے ہند.